بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ سے شدید قسم کی جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں اور اس میں بہت سارے اہداف کو نشانہ بنانے کے دعوے بھی کیے گئے ہیں۔ امریکہ کا ایران پر بڑا حملہ ہوا ہے، 80 سے زیادہ اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ ہے اور تیل پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ اب نئے ہرمز میں 3 آئل ٹینکروں پر حملوں کے بعد ایران کے خلاف ایک بار پھر بڑے پیمانے پر فضائی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں، جبکہ ایرانی تیل کی فروخت پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ عارضی رعایت بھی واپس لے لی گئی ہے۔ ان اقدامات سے دونوں ممالک کے درمیان قائم نازک جنگ بندی کا ایک بار پھر خطرے میں پڑ گئی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق منگل کو ایران میں 80 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور امریکی فوج کا کہنا ہے کہ کارروائی کا مقصد ایران کو بھاری قیمت چکانے پر مجبور کرنا اور اس کے سمندری حملوں کی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔ امریکی فوج کے مطابق حملوں میں پاسداران انقلاب کے 80 سے زیادہ چھوٹے جنگی بحری جہاز، فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے مراکز، زمین سے فضا میں بار کرنے والے میزائل، ایٹمی شپ کروز میزائل اور ڈرون لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ اور دوسری جانب ایرانی میڈیا نے جنوبی ایران کے مختلف علاقوں میں خارق آئل ٹرمینل، جزیرہ کشم، بندر عباس اور سریک شامل ہیں، ان میں دھماکوں کی اطلاعات ہیں اور رپورٹس کے مطابق ایک تجارتی گھاٹ پر نامعلوم میزائل کے ٹکڑے گرنے سے متعدد افراد زخمی بھی ہوئے، جبکہ بعض ماہی گیر کشتیوں میں بھی آگ لگ گئی اور تاہم فوری طور پر کسی شہری کی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی۔ خارق آئل ٹرمینل، جہاں سے ایران کی تقریباً 80% خام تیل کی برآمدات ہوتی ہیں، وہاں بھی دھماکوں کی آوازیں سننے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، اگرچہ امریکی فوج نے اپنے بیان میں اس مقام کو براہ راست نشانہ بنانے کی تصدیق نہیں کی۔ ایران کی مرکزی فوج کے کمانڈر خاتم الانبیاء نے امریکی حملوں کو کھلی جارحیت قرار دیتے ہوئے سخت رد عمل کی دھمکی دی ہے اور ایرانی فوجی قیادت کا کہنا ہے کہ ایران میں اپنی خود مختاری اور ابنائے ہرمز کے نظام میں کسی بھی غیر ملکی مداخلت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ادھر امریکی حکومت نے ایران کو تیل فروخت کرنے کی عارضی اجازت بھی واپس لے لی ہے اور امریکی محکمہ خزانہ نے جون میں جاری کیے گئے جنرل لائسنس منسوخ کر دیا، جس کے تحت ایران کے محدود مدت کے لیے عالمی منڈی میں خام تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات فروخت کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور امریکہ نے متعلقہ کمپنیوں کو 17 جولائی تک تمام لین دین ختم کرنے کی مہلت دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ توانائی کی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال بھی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ وہ تھا جو ایران کے خلاف امریکہ کا رد عمل ہے۔ اب ایران نے جو دعویٰ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 اہداف پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، اور پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ اس کی بحری فضائی افواج نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بحرین اور کویت میں واقع امریکی فوجی تنصیبات سمیت مجموعی طور پر 85 اہداف کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اور پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان کے مطابق حملوں میں بحرین میں قائم امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر اور کویت میں واقع علی السلام ایئر بیس کو بھی اہداف کا نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی امریکہ کی جانب سے جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی کے جواب میں کی گئی ہے، اور ایران کا موقف ہے کہ امریکہ نے اسی روز صوبہ ہرمزگان اور معاشر میں ساحلی اور غیر فوجی مقامات پر فضائی حملے کیے تھے، جس کے بعد یہ جوابی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ پاسداران انقلاب نے اس حملے کو ابتدائی جواب قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی کے خلاف کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور بیان میں یہ کہا گیا کہ امریکہ نے ایرانی سپریم لیڈر خامنہئی کی آخری رسومات کے موقع پر فضائی حملے کر کے اس تاریخی موقع کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی، تاہم ایرانی عوام اور مسلح افواج اس دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ دوسری جانب اس خبر کے حوالے سے امریکہ، بحرین یا کویت کی جانب سے فوری طور پر کوئی سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا، جبکہ حملوں کی نوعیت، نقصانات یا جانی نقصان سے متعلق بھی آزاد ذرائع تصدیق نہیں ہو سکی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر ایران کے دعوے کی تصدیق ہوتی ہے تو یہ خلیجی خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ اور ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بحران کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر سکتا ہے۔ ادھر انہوں نے سخت جواب بھی دیا ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ ٹرمپ دھمکیاں بند کر دیں ورنہ دوسری زبان ملے گی۔ یہ تو ان کا ساتھ سارا، اور دونس داندریوں سے کسی صورت میں بھی معروف نہیں ہوں گے، اور یہ محمد باقر کالیباف کا امریکہ کو دو ٹوک جواب ہے۔
تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے. اس سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اسٹاک مارکیٹس میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور تیل کی قیمتیں بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اگر یہ جنگ مزید طویل ہوتی ہے تو پھر یہ جو اسلام آباد ایکارڈ ہے یہ خطرے میں پڑ جائے گا اور پھر ایک نئے پنڈولا باکس نے جنم لے لینا ہے. اور دوسری طرف آیت اللہ خامنہئی کی آخری رسومات بھی جاری ہیں اور وہ 9 تاریخ کو ان کو دفنایا جائے گا. تو اس موقع پر اتنی زیادہ دنیا آئی جو امریکہ سے ہضم نہیں ہو رہی اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ اس سیلیبریشن کو سبوتاج کیا جائے اور لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کیا جائے تاکہ کم سے کم لوگ ان کے اس جنازے میں شریک ہوں. مجھے امید ہے کہ میرا یہ بلاگ آپ کو پسند آئے گا. چینل کو ہمیشہ کی طرح لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.